بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں بھئی آپ لوگ؟ رٹنا نہیں ہے، سمجھنا ہے. سینٹیکس بک بورڈ میٹرک بایولوجی چیپٹر نمبر 3 کوآرڈینیشن اینڈ کنٹرول. کون سا ٹاپک ہم کر رہے ہیں؟ ریسیپٹرز آف دا ہیومن باڈی. اس کا پارٹ 7 کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ٹاپک ہے ہیومن آئی، اس کا بھی پارٹ 7 کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں ہم عظیم مسلمان سائنٹسٹ ابن الہیثم ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. کاپی پینسل لے لیجئے، لیکچر کو نوٹ کرنا ہے اور مسکراتے رہنا ہے. ہسٹری از ون آف مائی فیوریٹ سبجیکٹ. آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے، آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید بایولوجی فیوریٹ ہے. فیوریٹ تو ہے، کیمسٹری فیوریٹ ہے، وہ بھی ہے، میتھمیٹکس، سارے سبجیکٹس فیوریٹ ہیں، لیکن ہسٹری کی تو بات ہی الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہسٹری مجھے تو بہت پسند ہے. اب چلتے ہیں دنیا کی طرف. پہلے یہ ذرا اس کو سمجھ لیجئے. جب ہم ہسٹری کی طرف جاتے ہیں نا تو آپ گم ہو جاتے ہیں. پہلے آپ ذرا اس سال کو یاد رکھ لیجئے. 2021 میں یہ ویڈیو بن رہی ہے، ٹھیک ہے، اور 11 نومبر ہے. 11 نومبر 2021 یہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا تخلیق کی تھی تو اس سے پہلے دنیا تخلیق کی تھی، وہ تو ہو گیا. دنیا تخلیق ہوئی، مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تخلیق کی، اور 2 مخلوقات کو پہلے تخلیق کیا. بہرحال میرا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے جس کو تخلیق کیا، وہ سب سے پہلے اپنے نور سے جس کا نور اللہ نے تخلیق کیا، یہ میرا ایمان ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اس سے اختلاف کریں، کچھ بولیں. بہرحال یہ ہے کہ میں یہ جو ہمارے ریلیجیس بلیفز ہیں، میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا. یہ ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ کن چیزوں پہ بلیف کرتا ہے، کس پہ نہیں کرتا. بہرحال میرا یہ بلیف ہے کہ اللہ نے اپنے سب سے پہلے اپنے نور سے جس نور کو تخلیق کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. اس سے پھر یہ دوسری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کون و مکان اور سب کچھ جو ہے بعد کی تخلیقات ہے، سب کچھ. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ماننا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اسی ایمان پہ اپنے پاس بلائے. پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں، اس سے مقصد کسی کے ویوز کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا نہیں ہے. آپ کے جو اپنے جو خیالات ہیں وہ آپ ان کے ساتھ جیے، مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے، یہ میں باتیں کرتا نہیں ہوں کیونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بہرحال بات سے بات چلی تو نکل گیا، تو مجھے مجبوراً یہ چیز بھی ڈسکلوز کرنی پڑی. تو بہرحال تخلیقات ہوئیں. اس کے بعد مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نوری مخلوق کو تخلیق کیا اور ناری مخلوق کو تخلیق کیا. نوری مطلب نور سے نکلا ہے، یہ لائٹ، اور ناری یہ نار سے نکلا ہے، مطلب فائر، آگ. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو تخلیق کی وہ خاکی تھی، جس کو خاک سے تخلیق کیا، یعنی کہ مٹی سے. یہ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اینجلز، فرشتے ہیں. اور یہ جو ہیں فائر، یہ کیا ہیں؟ ڈیمنز، جن، یا ان کو جن بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی انگلش کا ورڈ ہے، جن یا ڈیمنز. اور مٹی، اس سے ہیومنز، انسان کو تخلیق کیا. یہ اس لیے ہسٹری کی بات آ رہی ہے نا، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں، بڑا آپ کو اچھا لگے گا یہ سب کچھ سن کے. تو پہلے جو ہے یہ لائٹ سے فرشتوں کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے فرشتوں کے بعد دوسری جو مخلوق بنی، وہ کون سی بنی؟ وہ جنات کی تخلیق ہوئی، ٹھیک ہے. اور تیسری جو مخلوق بنی وہ کیا تھی؟ خاک سے جس کی تخلیق ہوئی تھی، ہم انسان، مٹی سے جن کی تخلیق ہوئی تھی. تو آپ کو یہ بات یاد بھی ہوگی کہ اس کے بعد شیطان جو ہے وہ بھی قوم جنات سے ہی ہے. بہت مختصر بات کر رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے خاک سے پتلا بنایا پہلے انسان کا، مٹی سے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے. مٹی کو بنانے کے بعد جو ہے وہ اس میں اپنی روح پھونکی اور کہا شیطان کو اور سب لوگوں کو، فرشتوں کو، کہ سجدہ کریں آدم کو. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے جو ہے وہ، اور یہ پوری تفصیل کلام پاک میں موجود ہے، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگی، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کے بعد پھر کیا ہوا، اور بھی بڑی ہسٹری ہے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روایت یہ ملتی ہیں، کہاں تک صحیح ہیں کہاں تک صحیح نہیں ہے. بہرحال اس کی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، رب سے جو ہے وہ اماں حوا کو تخلیق کیا. یہ پہلا پیر تھا، یہ پہلا پیر تھا انسانوں کا، مرد اور عورت کا. اس کے بعد یہی پیر، یہی جوڑا زمین پر آیا، اور اس کے بعد نسل انسانی زمین پر چلی اس سے،
ٹھیک ہے، نسل انسانی زمین پر چلی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ بچوں کی پیدائش ہوئی، تو پھر یہ سسٹم چلتا گیا، اور زمین پر جتنے بھی انسان ہیں یہ ہمارا یقین ہے کہ وہ سب کس کی نسل سے ہیں؟ وہ سب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے بچے ہیں، یعنی کہ ہم سب، ہمارے جد امجد اگر دیکھا جائے نا تو وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا. یہ پہلا پیر، یہ ہمارے ماں باپ ہیں، ایکچول ماں باپ ہمارے وہ ہیں یہ، کیونکہ ہم گھوم پھر کے سب ہم ہمارے ماں سب انہی سے جا کے ملتے ہیں. بہرحال اب یہ انسانوں کا سسٹم آگے چلتا رہا. اس کے بعد پھر جیسے جیسے انسان دور ہوئے تو شیطان بھی جو ہے وہ ورگلاتا رہتا ہے، تو انسان دنیا میں پھیل گئے تو اپنے عقائد سے دور ہو گئے، اور اس کے بعد بت پرستی اور ان دوسرے معاملات میں لگ گئے، بھٹک گئے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کی کس کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے کن کو بھیجا؟ پیغمبروں کو بھیجا، انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور رسول جو ہے وہ دنیا میں آئے. تو لگ بھگ 1,24,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لے کے آئے. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں اللہ سے، ان کو دوبارہ اللہ کے رستے پہ لایا جائے. اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ آخری نبی ہمارے آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ لاسٹ جو نبی آئے وہ کون سے آئے؟ حضرت عیسیٰ، حضرت جن کو جیسس بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، جیسس کرسٹ یہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ سیکنڈ لاسٹ ہیں. اور لاسٹ کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ یہ آخری نبی ہمارے آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیس بی اپون ہم. یہ ہو گیا. اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ سیکنڈ لاسٹ ہیں، یاد رہے. پہلے وقتوں میں اب ذرا دنیا کی پوزیشن کو بھی سمجھ لیجئے گا، یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی سپر پاورز دنیا میں موجود ہیں. کون ہے؟ آپ کہیں گے سر امریکہ ہے. امریکہ سپر پاور ہے. دنیا میں جتنے ملک ہیں 192 کنٹریز ہیں میرے خیال، یا 250 کے لگ بھگ ہیں. تو یہ جو ممالک ہیں ان کے اندر سب سے پاورفل کنٹری جو اس وقت دنیا میں وہ امریکہ ہے. USA جس کو کہا جاتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ ہے. اور وہ جو ہے اس کا دنیا پہ ہولڈ ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اقوام کا دنیا پر ہولڈ رہا ہے. تو اس زمانے میں جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے، اس وقت دنیا پر رومنز کی حکومت تھی. رومنز یہ قوم تھی جس کی دنیا پر حکومت تھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ سوری، گریکس کہلاتے ہیں. ہم پیچھے چلیں گے یہاں، یہ گریکس اور رومنز تھوڑا سا گڑبڑ کر جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پیریڈ میں رومنز تھے، اور اس سے پہلے گریکس تھے. یہ یاد رہے، یہ گریکس جو ہیں ان کو پہلے رکھیں، آپ رومنز کو بعد میں رکھیں. تو گریکس کا تعلق کہاں سے تھا؟ گریس سے تھا. یہ کیا ہے؟ گریس یہ ایک ملک ہے. یورپ ایک کانٹیننٹ ہے، بر اعظم ہے. اس یورپ کے اندر ایک چھوٹا سا بھی یہ ملک ہے گریس، آپ کو نظر آ جائے گا. اب تو چھوٹا سا رہ گیا یہ. کسی زمانے میں اسی گریس، اس چھوٹے سے ملک نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، اور وہاں کے لوگوں کو گریکس کہا جاتا تھا. اور وہاں کے جو فلاسفرز ہیں ان کو گریک فلاسفرز کہا جاتا تھا. آپ نے نام بھی سنے ہوں گے، ایرسٹوٹل، ڈیموکریٹس. یہ بڑے بڑے نام جو ہیں یونانی فلسفی، جس کو یونان کہا جاتا ہے اردو میں گریس کو، تو یہ وہاں کے تھے سارے کے سارے یونانی فلسفی. الیگزینڈر دی گریٹ آپ نے اس کا نام سنا ہوگا. سکندر اعظم وہ بھی یونانی تھا، وہ بھی گریک تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اسی سے آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے دنیا پر حکومت کی، لگ بھگ پوری دنیا کو فتح کیا. تو سمجھ جائیے کہ گریکس کی حکومت پوری دنیا پہ تھی. اسی ٹائم پیریڈ میں بڑے بڑے فلسفی بھی آئے تھے، فلاسفرز بھی آئے تھے، سائنٹسٹ بھی آئے تھے، میتھمیٹیشنز بھی آئے تھے. یہ سب اس زمانے میں آئے تھے. یاد رہے کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے تھے اس وقت یہ دوسری قوم جو تھی رومنز، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا گریکس سے، گریکس کو ہرا دیا تھا. اور یہ دوسری قوم جو ہے اس نے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا تھا. ان کا جو ہے وہ رومنز کا کیپٹل جو ہے وہ بھی یہی تھا. اس کے کیپٹل کی طرف ابھی ہم نہیں جا رہے. بہرحال رومنز کی اس وقت دنیا پہ حکومت تھی. یہ گریکس جو تھے یہ بھی بت پرست تھے، رومنز جو تھے یہ بھی بت پرست ہی تھے. ٹھیک ہے، آئیڈل ورشپرس.
اسی زمانے میں سیکنڈ لاسٹ نبی جو ہمارے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. کتابوں کا سلسلہ بھی چلا ہے، آپ کو پتہ ہے، زبور، توریت، انجیل اور کلام پاک، یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، ان کا بھی تسلسل. زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، توریت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، انجیل بائبل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تیسری آسمانی کتاب، اور چوتھی آسمانی کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے. اس وقت رومنس کی حکومت دنیا میں تھی. آپ نے تبلیغ شروع کی اور اس وقت سچے عیسائی ہونے لگے. دیکھیں حضرت عیسیٰ سے عیسائی بنا ہے تو وہ کرسچنز جو ہیں وہ اس وقت سچے تھے. مجھے سننے والوں میں مسلمز بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، دوسرے مذہب کے بھی ہوں گے، تو سوری ٹو سے آپ محسوس مت کیجیے گا، ہو سکتا ہے میری باتوں سے آپ کو اختلاف بھی ہو، لیکن یہ جو پورشن ہے یہ میرا خاص طور پہ ہمارے مسلمز کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو محسوس مت کیجیے گا. آپ کو اگر اچھا نہیں لگتا آپ تھوڑا سا ویڈیو آگے کر دیں، پھر میں ابن الہیثم کی طرف آؤں گا، گھوم پھر کے اسی کی طرف آؤں گا. ٹھیک ہے، تو میں یہ بتا رہا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے اس زمانے میں رومنس کی حکومت تھی. رومنس کا مذہب کیا تھا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی، اس سے عیسیٰ سے عیسائی ورڈ نکلا، کرسچنز، کرسٹ سے کرسچنز ورڈ نکلا، اور دھیرے دھیرے لوگ جو ہے وہ کرسچنز ہونے لگے. اور پھر آگے وقت چلتا گیا. پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا، آپ ذرا سن لیجئے گا، پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا تو اس سے ڈیٹس جو ہیں وہ سیٹ کی جاتی تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کے آئے، اس ہی لمحے جب دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے، اسی لمحے اسی دن ود دا ویری فرسٹ ڈے، ود دا ویری فرسٹ مومنٹ ہسٹری جو ہے وہ چینج ہو گئی. بیفور اور آفٹر سے، بیفور برتھ اور آفٹر برتھ، ٹائم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا. ذرا سمجھیے گا، بیفور برتھ پیدائش سے پہلے، آفٹر برتھ پیدائش کے بعد. کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اسی کو کہا جاتا ہے بی سی. یہ کیا ہے؟ بیفور کرسٹ. بیفور کرسٹ، کرسٹ پتہ ہے آپ کو؟ اب ٹائم چلا گیا بیفور کرسٹ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا جتنا بھی ٹائم تھا، کہاں تک؟ جب پہلے انسان، پہلا پیر زمین پہ آیا، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، یہ پہلا پیر جب زمین پہ آیا، اس ٹائم تک کا سارا ٹائم پیریڈ بی سی کہلاتا ہے. تو جب آپ سے بی سی بولا جائے تو سمجھ جائیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابھی دنیا میں تشریف نہیں لے کے آیا، اس سے پہلے کا وقت ہے. یعنی کہ وہ وقت یقیناً یا تو گریک پیریڈ ہوگا یا رومن پیریڈ ہوگا. دماغ کی بتی جل رہی ہے نا؟ جل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ گریک پیریڈ ہوگا یا رومن پیریڈ ہوگا. یاد رہے اب رومن پیریڈ چل رہا ہے. گریک پیریڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے ہو چکا، اب رومن پیریڈ چل رہا ہے. تبلیغ ہو رہی ہے، لوگ عیسائی ہو رہے ہیں، سچے عیسائی. ٹھیک ہے، اور کتاب جو ہے وہ نازل ہو چکی، انجیل، بائبل، تبلیغ ہو رہی ہے، سب کچھ صحیح چل رہا ہے. اب اس میں بعد میں کیا کیا معاملات ہوئے، کیسے بائبل کے اندر انجیل میں تحریف ہوئی، کیسے اس میں چینجز کی گئیں، یہ ساری کی ساری باتیں کلام پاک میں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ پچھلی کتابوں میں اپنی مرضی سے آپ اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے، رد و بدل کر دیا کرتے تھے، چینج کر دیا کرتے تھے اس کو. لیکن کلام پاک الحمدللہ نقطہ برابر بھی اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں آیا. عربک میں، عربک جیسی تھی 1400 سال پہلے ابھی تک ویسی ہے، نقطہ برابر بھی فرق نہیں آیا. دنیا میں کہیں سے بھی کوئی بھی اس کا جو ہے وہ سیمپل لے لیجئے، وہ سیم ہے بالکل، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تاکہ قیامت کلام پاک سیف رہے گا. اب جو ہے یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، دنیا میں تبلیغ شروع ہوئی، عیسائی ہونے لوگ جو ہے نا شروع ہوئے. اس بی سی اور اے ڈی کا بتا رہا تھا کہ ایونٹ کے حساب سے لوگ ڈیٹس جو ہے فکس کرتے تھے. وہ بولتے تھے وہ یاد ہے بھائی تمہیں بیفور کرسٹ کی تاریخ سے پہلے کتنے سال پہلے میں نے تمہیں قرض دیا تھا، یاد ہے؟ ذرا سمجھیں، اس چیز کو ریئلائز کریں. وہ آپس میں بات کیسے کرتے تھے؟ تمہیں یاد ہے کرسٹ کی پیدائش سے 10 سال پہلے میں نے تمہیں قرض دیا تھا. تو کیا کہے گا؟ بیفور کرسٹ 10 بی سی، 10 بی سی. وہ بولے گا 10 بی سی میں نے تمہیں قرض دیا تھا، یاد ہے؟ تو یہ وہ بتائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 10 سال پہلے میں نے دیا تھا، 20 سال پہلے میں نے تمہیں دیا تھا. اب ڈیٹس سیٹ ہو گئیں. اب یہ آپس میں بات کرنا ہے. بھلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں حیات ہیں، ابھی لوگ موجود ہیں، لیکن لوگ جو اب بات کریں گے کیونکہ یہ ایک بڑا ایونٹ ہے تو اس کے حوالے سے بات کریں گے. وہ بولیں گے یاد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے
300 سال پہلے گریک سے BC 300 BC 300 سال پہلے گریک سے. پھر وہ یہ بتائیں گے 600 سال پہلے 600 BC 1000 BC 2000 BC 5000 BC 10000 BC. تو کلیئر ہو گئی یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کا سارا ٹائم پیریڈ BC ہوا. کب تک؟ حضرت آدم علیہ السلام. اب اس سے آگے ہمیں ایگزیکٹ یہ نہیں پتا کہ BC یہ کہاں تک جائے گا. ٹھیک ہے، یہ پتا ہے کہ اینڈ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دنیا میں آنے کے بعد کا تک جو ٹائم پیریڈ ہے یہ BC ہے. ٹھیک ہے، اب آفٹر برتھ دنیا میں تشریف لانے کے بعد کا وقت اب تک جو ہے وہ AD کہلاتا ہے. اس کے فل ورڈز ہیں اینو ڈومینی. اینو ڈومینی ہم اس کو کہتے ہیں. اینو ڈومینی یہ لکھ بھی دوں. یہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس پہ اوپر بھی ٹاپک ایسا ہے کہ زبان رکتی نہیں ہے بھائی، کیا کیا جائے ابھی. بس AD مطلب اینو ڈومینی. اینو ڈومینی یہ لاطینی زبان کے فل ورڈز ہیں اس کے، لیٹن لینگویج کے. اور انگلش میں اس کا مطلب بنتا ہے ان دا نیم آف آور لارڈ. ان دا نیم آف آور لارڈ. ان دا نیم آف آور لارڈ اس کا انگلش مطلب یہ بنتا ہے. اور 2021 AD ہے یہ. 2021 AD ہے یہ، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد 2021 سال بعد میں آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں. میں آپ کو کب پڑھا رہا ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے 2021ویں سال میں آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا یہ بھی ہو گیا، تو AD اور BC بھی ہو گیا. اب ذرا گریک پیریڈ، رومن پیریڈ، اس کو گریک پیریڈ تو پورا کا پورا BC پیریڈ میں آ گیا، اور رومن جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ BC پیریڈ میں آ گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے رومن پیریڈ آ چکا تھا. رومنس کا قبضہ دنیا پہ ہو چکا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی رومنس کا قبضہ ہی تھا. یہ رومنس کا قبضہ ریپلیس کب ہوا؟ کب؟ 571 AD، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 571ویں سال کون آئے؟ آخری نبی دنیا میں تشریف لے کے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ نے تبلیغ شروع کی مکے میں، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے. 1 سے 2 مسلمان ہوئے، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 12، 12 سے 16، 32، 64، 128، 256 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور آج دنیا میں ثم الحمدللہ تقریباً 56 اسلامی ملک ہیں، 56 اسلامک کنٹریز ہیں، 54، 56 لگ بھگ یہی ہیں. مجھے اب ایگزیکٹ جو ہے وہ یاد نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ؟ اب ذرا 571 سے آگے چلیں. 571 AD سے آپ آگے چلیں. 600 AD آئے گا، پھر 610 AD آئے گا، 622 AD آئے گا، 632 AD آئے گا، اور کیا آئے گا؟ 644 AD آئے گا، 656 AD آئے گا، 661 AD آئے گا، پھر 711 AD آئے گا، 712 AD آئے گا، اور کیا آئے گا؟ اور آگے لے کے چلتا ہوں آپ کو. 712، اور پھر 800 AD بھی ہوگا، 900 AD بھی ہوگا، 1000 AD بھی ہوگا، 1100 AD بھی ہوگا، 1200 بھی ہوگا، 1300 بھی، 1400، 1500، 1600، 1700، 1800، 1900 AD بھی ہوگا، اور 1947 AD بھی ہوگا. یہ کون سا سال ہے؟ جب پاکستان بنا. ٹھیک ہے، اور 2000 AD بھی ہوگا، اور 2021 AD بھی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اسی ٹائم پیریڈ میں مسلمان دنیا میں پھیلتے چلے گئے، اور دھیرے دھیرے مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی. میں نے کہا نا تیسری قوم جس نے دنیا پر حکومت کی وہ مسلمز سے. ٹھیک ہے بھائی، تیسری قوم جس نے دنیا پر حکومت کی وہ کون تھے؟ وہ مسلمز سے. 1 منٹ، چلیں اس کو اگلے پارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. میرے خیال اتنی بات ہو گئی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نو لائک، نو سبسکرائب، اونلی شیئر.